نامور مضمون نگار فاروق عادل BBC کے لیے اپنے ایک خصوصی آرٹیکل بھیگے بادام اور گاجریں میں لکھتے ہیں، نواب آف کالا باغ ملک امیر محمد خان کی صبح جسم و جان میں توانائی کے خزانے بھر دینے والی ان نعمتوں سے ہوا کرتی تھی۔ 26 نومبر 1967 کی صبح بھی نواب کے ذاتی ملازم خدا بخش معمول کے مطابق ان کے کمرے میں داخل ہوئے۔ سجی سجائی سینی گولڈ ٹرے ان کے سامنے رکھی اور باہر آ کر سیڑھیوں پر بیٹھ گئے۔ معمول یہ تھا کہ نواب صاحب جیسے ہی گاجر کا آخری ٹکڑا چبا لیتے، ملازم کو بلا کر برتن اٹھا لینے کی ہدایت کرتے، لیکن اس روز معمول میں کچھ فرق آ گیا۔ اس روز کچھ گاجریں اور بادام ابھی باقی تھے کہ خوابگاہ کے باہر شور سنائی دیا۔ پتہ چلا کہ نواب صاحب کے 2 فرزند دروازے پر کھڑے ہیں اور کہیں جانے کے لیے نواب صاحب کی جیپ طلب کر رہے ہیں۔ نواب صاحب نے چابی ان کے حوالے کر دی۔ جیسے ہی چابیاں ان کے ہاتھ میں آئیں، وہ دونوں گاڑی کی طرف جانے کی بجائے خوابگاہ کے دروازے کی طرف بڑھے اور ہیجانی انداز میں اسے کھولتے ہوئے اندر داخل ہو گئے۔ نواب امیر محمد خان کے سوانح نگار سید صادق حسین شاہ نے اپنی کتاب نواب آف کالا باغ میں یہ واقعات پوری تفصیل کے ساتھ لکھے ہیں۔ گزشتہ کئی روز سے کشیدگی کے آثار تھے۔ اس کشیدگی کے اثرات بنگلے کے مکینوں کے علاوہ ملازمین کے چہروں سے بھی عیاں تھے۔ سوانح نگار سید صادق حسین شاہ کے مطابق نواب صاحب کے 2 بیٹوں نواب زادہ مظفر خان اور نواب زادہ اسد خان کی اپنے والد کے کمرے میں یہ گستاخانہ انٹری اسی کشیدگی کا تسلسل تھی۔ اس کے فوراً ہی بعد باہر سیڑھیوں پر بیٹھے خدا بخش کو کمرے سے تلخ کلامی کی آوازیں سنائی دیں۔ اس کے بعد ڈز ڈز کی اوے کیا پے کریں دیو، ارے کیا کر رہے ہو؟ خدا بخش کے کانوں میں نواب صاحب کا جب یہ جملہ پڑا تو وہ بھی کمرے میں داخل ہو گئے۔ نواب زادہ مظفر نے انہیں بالوں سے پکڑ کر صوفے پر پٹخا اور کہا، کسی کو بتایا تو اس سے بھی برا حشر کروں گا۔ اسی دوران اور ایک ملازم عالم خان کمرے میں داخل ہوا۔ اسے یہ کہہ کر واپس بھیج دیا گیا کہ کمرے سے نکل جاؤ، نواب صاحب کو دورہ پڑ گیا ہے۔ زخمی ہونے کے بعد نواب صاحب قالین پر اوندھے منہ گر چکے تھے اور ان کے جسم سے بلیڈنگ ہو رہی تھی۔ عینی شاہدین کے مطابق دونوں بیٹے اس وقت تک کمرے میں موجود رہے جب تک روح نواب صاحب کے جسم سے پرواز نہیں کر گئی۔ آخر ایسا کیا اختلاف تھا جس کی وجہ سے معاملات ایسی انتہا پر جا پہنچے کہ بیٹے اپنے باپ کی جان کے درپے ہو گئے؟ سید صادق حسین شاہ نے کئی برس گزرنے کے بعد یہ سوال نواب زادہ اسد خان سے پوچھا، جو اپنے والد کو زندگی سے محروم کرنے کے الزام میں نامزد رہنے کے بعد عدم ثبوت کی بنا پر بری ہو چکے تھے۔ نواب زادہ اسد نے سوانح نگار کے سوال کا براہ راست کوئی جواب دینے کے بجائے کہا کہ ان کے تو اپنے والد سے کوئی اختلافات نہ تھے، البتہ بھائی نواب زادہ مظفر خان کو ان کی پالیسیوں سے کچھ اختلاف تھا، جس کا اظہار وہ برملا کیا کرتے تھے۔ انہوں نے مزید بتایا کہ وقوع کے روز انہوں نے اپنے بھائی کو والد کے کمرے کی طرف جاتے دیکھا تو وہ بھی ان کے پیچھے چلے گئے۔ پہل خود نواب صاحب یعنی ان کے والد نے ہتھیار چلا کر کی۔ جواب میں نواب زادہ مظفر نے 5 گولیاں چلائیں۔ نہایت قریب سے چلائے گئے ہتھیار نے نواب صاحب کی جان لے لی۔ نواب صاحب کی وہ کیا پالیسیاں تھیں نواب زادہ مظفر کو جن سے اختلاف تھا؟ مصنف کے مطابق نواب صاحب جن دنوں پنجاب کے گورنر تھے، ریاست کالا باغ کا تمام تر انتظام ان کے بیٹوں کے ہاتھ میں آ گیا، جس کے نتیجے میں ضلع میاں والی میں جبر کی فضا قائم ہو گئی اور نواب زادگان نے سیاسی مخالفین کو زور زبردستی راستے سے ہٹا دیا یا مخالفین کو جان سے ہاتھ دھونے پڑے۔ نواب صاحب گورنر کا منصب چھوڑ کر واپس کالا باغ پہنچے تو اس صورتحال کو انہوں نے اپنے لیے ناخوشگوار پایا۔ انگریزی اخبار دی نیشن نے اپنی ایک تحقیقی رپورٹ میں وراثت کی تقسیم سے متعلق اختلافات کا بھی ذکر کیا ہے، جن کے مطابق نواب صاحب نے کچھ ایسے اشارے دیے تھے کہ وہ اپنی جائیداد اپنے بیٹوں کو منتقل کرنے کی بجائے براہ راست اپنے پوتوں کے نام کر دیں گے۔ یہی اختلاف تھا جو ان کی جان لے گیا۔ وہ شخص جو یوں ایک صبح بے بسی کے ساتھ دنیا سے رخصت کیا گیا، کبھی اتنا طاقتور تھا کہ مغربی پاکستان میں اس کی اجازت کے بغیر پتہ تک نہیں ہلتا تھا۔